اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ سلسلہ کلام عالم زر کے عنوان سے جاری تھا، اور اس سے پہلے والے جلسے میں عالم زر کی حقیقت اور عالم زر کے جو قائلین ہیں مختصراً اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، اور وہ آیات کہ جن سے عالم زر کے عنوان سے وہ استفادہ کرتے ہیں، ایک آیت نمبر 172 سورہ مبارکہ اعراف کی، یا جن آیات کے اندر کلمہ میثاق استعمال ہوا ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں، یا پھر وہ روایات ہیں کہ روایات کے باب میں بہت سی ایسی احادیث سے استفادہ کرتے ہیں کہ جن سے عالم زر کے عنوان سے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اشارہ کیا تھا، بعض عالم زر کو قبول کرتے ہیں اور بعض عالم زر کا انکار کرتے ہیں، اور جس طرح کہ اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ عالم زر سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ایک ایسا عالم ہے جہاں پہ خداوند عالم نے ان تمام بشریت کے افراد کو پروان چڑھایا، عقل اور شعور دیا، عقل اور شعور دینے کے بعد پورے دین کو ان پہ پیش کیا۔ جنہوں نے قبول کر لیا وہ صاحب سعادت بن گئے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ صاحب شقاوت بن گئے، اور اس کے بعد پھر اسی ذرے کی صورت میں واپس پلٹا دیا۔ واپس پلٹانے کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان کو دنیا میں ظاہر کیا۔ اس نظریے پہ جو اشکالات وارد ہیں کہ جن کی بنیاد پہ عالم زر کو اس طرح سے قبول کرنا ممکن نہیں ہے، وہ کئی ایک اشکالات ہیں۔ البتہ سب کی طرف اشارہ نہیں ہو پائے گا، صرف بحث کو مرحلہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بعض کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ آپ مفصل کتب میں خود بھی مراجعہ کر سکتے ہیں۔ پہلا اشکال عالم زر کی اس تفسیر پہ یہ ہے کہ اگر خداوند عالم نے عالم زر میں سب کو عقل و بلوغ و شعور دے کر سب سے اعتراف لیا تھا، اعتراف لینے کے بعد پھر ان کو انہی ذرات کی شکل میں واپس پلٹا دیا، تو سوال یہ ہے کہ اس پورے عالم میں جب پوری بشریت کے افراد تھے تو من جملہ انبیاء کرام بھی تھے، معصومین کی ذوات طاہرین بھی تھیں، وہ سب سے اعتراف لیا خدا نے، اور اعتراف لینے کے بعد جب دنیا میں آئے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان عالم دنیا میں آئے اور کسی ایک فرد کو بھی وہ عالم زر کا میثاق یاد نہ ہو۔ عام انسانوں میں تو آدمی آپ کہیں کہ چلیں بھول گئے چونکہ معصوم نہیں تھے، آیا معصومین بھی اس میثاق کو بھول گئے جو خداوند عالم نے وہاں پہ لیا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ سب کے سب بھول جائیں اور کسی کو بھی یاد نہ ہو؟ وہ اس اشکال سے جواب بعضوں نے دینے کی کوشش کی ہے، لیکن جواب اتنا تام نہیں ہے کہ نہ انسان جب اس عالم میں آتا ہے تو عالم دنیا میں جیسے ہی پہنچتا ہے اس مادے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو جو کچھ پہلے اس کو یاد تھا وہ سارے کا سارا بھول جاتا ہے، اور یہ بھولنا ایک طبیعی سی بات ہے، چونکہ ایک ایسے عالم میں آتا ہے اس عالم کی خصوصیات کی بنیاد پہ وہ پچھلے عالم کی خصوصیات انسان بھول جاتا ہے، اور یہ طبیعی سی بات ہے۔ وہ ائمہ طاہرین کیوں بھول گئے، معصومین کیوں بھول گئے، اس کے لیے کوئی جواب نہیں ہے۔ مزید برآن کہ عالم زر سے اگر فرض کیا کہ وہ ہے، اور عالم زر سے دنیا میں آنے کے لیے وہ عالم زر کی ساری خصوصیات اگر انسان بھول جاتا ہے تو دنیا سے جب عالم برزخ اور عالم قیامت میں انسان جا پہنچتا ہے تو یہ عالم سے یعنی دنیا کے عالم سے انتقال ہونا انتہائی سخت ہے، جس کے لیے قرآن نے ذکر بھی کیا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم۔ اور جب موت آتی ہے انسان کو تو موت کے نتیجے میں انسان کے اوزان خطا کر جاتے ہیں،
اور آہستہ آہستہ انسان نسیان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ فقہی اعتبار سے مستحب بھی ہے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کو تلقین پڑھانا مستحب ہے۔ اور تلقین میں آپ کون سی چیزیں اس کو بتاتے ہیں؟ یہی اسماء افہم کہہ کے کیا کرتے ہیں، وہی چھوٹی چھوٹی باتیں، کیا ہے کہ آپ کا رب کون ہے، کتاب کون ہے، قبلہ کیا ہے، پیغمبر کون ہے اور ائمہ کون، یہی باتیں ہیں نا۔ وہ یہ باتیں سب کو یاد ہیں، لیکن جیسی موت آتی ہے تو انسان حتیٰ یہ معلومات بھی بھول جاتا ہے۔ وہ پاس عالم زر سے جب دنیا میں آتے ہیں تو ظاہر ہے اس عالم میں آنے کی وجہ سے وہ ساری چیزیں انسان بھول جاتا ہے، آہستہ آہستہ ممکن ہے کسی کو یاد آئے۔ اور اس کا نمونہ یہی ہے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے آخرت کی طرف تو سب کچھ بھول جاتا ہے، اور اسی لیے تلقین پڑھانا اس کے لیے مستحب ہے۔ پس عین ممکن ہے کہ عالم زر سے انسان نے میثاق خداوند عالم کے ساتھ کیا ہو، لیکن جیسے عالم دنیا میں آتا ہے بھول جاتا ہے۔ بس ممکن ہے کہ بھول جائیں۔ اس پہ اشکال یہ ہے کہ آپ نے قرآن کی وہ آیات پڑھی ہیں، اہل بہشت کی گفتگو اہل جہنم سے، اور دونوں کی طرح کی آیات موجود ہیں کہ جیسے بھی دنیا سے انسان آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے تو نتیجے کے طور پہ کئی ایسی چیزیں ہیں، باتیں ہیں جو اہل بہشت کو یاد ہیں۔ مثلاً قرآنی آیت ہے کہ وہ لوگ کدھر گئے کہ کننا نعدہم من الاشرار، وہ کدھر گئے کہ جن کو ہم اشرار سمجھتے تھے وہ کہاں گئے؟ دیکھیں گے کہ وہ بہشت کے بالا درجات پہ فائز ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے بہشت میں جانے کے بعد جو انتہائی سنگین مرحلہ ہے موت کا، اس کے بعد بھی اہل بہشت میں بہشتی حضرات دنیا کی معلومات بعضوں کے ذہن میں ہیں، اور عالم زر سے عالم دنیا میں آنے میں اتنا عظیم سانحہ نہیں ہے، اور اس مختصر سے سانحے میں کہتے ہیں سب بھول گئے، جبکہ عظیم سانحے کے بعد بہشت میں جانے کے بعد ایسے افراد ہیں جن کو دنیا کی زندگی کے مسائل پتہ ہیں، یاد ہیں، اور قرآن نے ان کو نقل کیا ہے۔ پس اگر کوئی عالم ہوتا بنام عالم زر، اور اس عالم کی خصوصیات اگر عقل اور شعور کی دنیا میں معلوم ہوتی تو جب دنیا میں آتے قطعاً بعض افراد کو وہ معلوم ہوتی۔ نتیجہ کیا ہے؟ چونکہ کسی کو بھی یاد نہیں ہے، اس سے نتیجہ کیا لیتے ہیں کہ اصل کوئی عالم زر ہے ہی نہیں کہ جس میں یہ کام ہوا ہو۔ اشکال دیگر کہ اگر عالم زر میں میثاق لیا گیا ہے، اور میثاق لینے میں جن لوگوں نے خدا کے فرمان پہ لبیک کہا وہی صاحب سعادت ہیں اور وہی صاحب نجات ہیں، اور جنہوں نے لبیک نہیں کہا وہ اہل شقاوت ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ معصومین کی نسبت آپ کیا کہیں گے؟ کہ آیا انہوں نے خدا کی آواز پہ لبیک کہا یا نہیں کہا؟ یقیناً کہا ہوگا نا۔ تو اگر معصومین نے خدا کے اس میثاق پہ لبیک کہا ہے، اور خصوصاً وہ جو انہوں نے عالم زر میں تعہد دیا کہ ہم سارے دین پہ عمل کریں گے اور وہاں پہ اتمام حجت کروا کے دنیا میں آئے، تو ائمہ طاہرین کی صف میں ایک معصوم ہے بنام امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام عسکری علیہ السلام نے حج نہیں کیا ہے، وہ کیا کہیں گے امام کے بارے میں کہ حج کرنے کے بارے میں امام نے خدا سے میثاق کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ وہ اگر کیا ہے تو اب یہاں پہ مخالفت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ بس وہ عالم جس میں میثاق کر کے آئے اور اقرار کر کے آئے اور دنیا میں اسی طرح انجام دیتا ہے، تو امام نے حج انجام نہیں دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عالم زر میں بھی امام نے میثاق پہ اقرار نہیں کیا ہوگا، جو کہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے معصومین کی ذوات طاہرین کے لیے۔ اشکال دیگر کہ اگر عالم زر میں ہی سب کچھ طے پا گیا تھا اور صاحب سعادت الگ ہو گئے، صاحب شقاوت الگ ہو گئے، خود دنیا میں پھر انبیاء کو بھیجنے کا کیا فلسفہ ہے؟ وہ کیوں بھیج رہے ہیں ان کو؟ انبیاء کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ خود جب سعادت کا انتظام وہاں پہ کر دیا اور اسی ڈگر پہ ان کو چلنا تھا، پھر انبیاء کو کیوں بھیجا ہے؟ کتب آسمانی کو کیوں نازل کیا ہے؟ یہ کتب آسمانی اور شریعت اور انبیاء اور ائمہ کا تسلسل کے ساتھ آنا اور بار بار ان کو ہدایت کے راستے پہ گامزن کرنا عبث نظر آتا ہے۔ بس انبیاء کو جو بھیجا جا رہا ہے، کتب آسمانی کو جو نازل کیا جا رہا ہے، یہ کس لیے؟ وہ اگر عالم زر میں یہ سارا کچھ کام تمام ہو گیا ہے تو پھر انبیاء
کو بھیجنا عبث ہے، کتب آسمانی کا نازل کرنا عبث ہے، شریعت کا نازل کرنا بے مقصد ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جو صاحب سعادت تھا وہ دنیا میں بھی صاحب سعادت رہے گا، اور جو وہاں پہ شقی تھا وہ اب بھی شقی رہے گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انزال کتب، بعثت انبیاء، یہ بتاتا ہے کہ کوئی پہلے عالم نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پہ آپ ایک پورا سلسلہ بنا دیں اور اس سلسلے پہ کہیں کہ یہ سارا کام پہلے سے تمام ہو چکا ہے۔ اشکال دیگر، اگر عالم ذر میں انہوں نے میثاق کیا، سوال یہ ہے کہ آیا اس میثاق کی دنیا میں آ کر یہ مخالفت کر سکتا ہے انسان یا نہیں کر سکتا؟ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ مثلا ادھر انہوں نے میثاق کیا کہ ہم مسلمان رہیں گے، بعضوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ سوال، جب دنیا میں آئیں تو دنیا میں آنے کے بعد اس عالم ذر میں جو میثاق دیا تھا اس کی مخالفت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ مخالفت کر نہیں سکتے، جو وہاں پہ کیا ہے وہی یہاں پہ آ کر انجام دیں گے، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انبیاء، کتب، شریعت کو نازل کرنا فضول ہے، بے مقصد ہے، عبث ہے یہ کام۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس کی مخالفت کر سکتا ہے، یعنی وہاں پہ اس نے اقرار کیا اور یہاں پہ آ کے عالم دنیا میں آ کے انکار کر دے، اگر یہ مخالفت کر سکتا ہے پھر عالم ذر میں میثاق لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ میثاق لیں جس میثاق پہ انسان پابند ہی نہ ہو، اس میثاق کو لینے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا، کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ بس جس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ عالم ذر کی کوئی واقعیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور انتہائی سخت ترین اشکال کہ جس کے لیے کوئی رائے حل نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر عالم ذر ہے اور عالم ذر کی یہ ساری خصوصیات ہیں تو نتیجہ پھر یہ اگر یہ کام ہوا ہے تو پھر یہ تکرار بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو عالم ذر میں خدا نے میثاق لیا، ان انسانوں کو ذرات سے پروان چڑھا کے بڑا کیا، عقل دیا، شعور دیا، اور عقل و شعور دینے کے بعد ان سے میثاق لیا، اگر یہ کام وہاں پہ ہوا ہے تو اس قسم کا کام پھر بھی تکرار ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مذہب ہندو میں، ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے بنام تناسخ، نام سنا ہوگا، تناسخ نام سنا ہے نا؟ ہندوؤں کا ایک نظریہ ہے بنام تناسخ۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں جو برے کام کرتے ہیں، اس جسم میں رہ کے برے کام کرتے ہیں، پھر اس کو موت آتی ہے اور یہ جسم ختم ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر روح انسانی کو کسی اور جسم میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اس جسم میں سزا اور جزا کو پاتا ہے۔ مثلا فرض کریں اس جسم میں انسان نے زندگی بسر کی، گناہ کیے، گناہ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب موت آتی ہے تو اس جسم سے روح الگ ہو جاتی ہے، پھر چونکہ گناہ کیے تھے، اس گناہ کا خمیازہ بھگتنے کے لیے اس روح کو کسی ایسے گندے جسم میں منسلک کر دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں عذاب دیکھتا ہے۔ مثلا یہ جو لولے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں، اپاہج پیدا ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ پہلے جنم میں وہ لوگ تھے جنہوں نے گناہ کیے ہیں، اور گناہ کی سزا پانے کے لیے اس جسم سے ان کو منسلک کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک جنم نہیں ہے، انسان کے 7 ہیں یا کئی ایک جنم ہیں، یعنی ہر جنم کے بعد روح کو اعمال کے سائے میں دوسرے جسم سے وابستہ کر دیا جاتا ہے، منسلک کر دیا جاتا ہے۔ واضح؟ اب یہ تناسخ کا جو ان کا عقیدہ ہے، اور یہ سب کیا متفقون علیہ ہے کہ یہ عقیدہ اصل محال ہے کہ جسم جب اس جسم کے سائے میں روح پروان چڑھتی ہے اور روح اس جسم سے الگ ہو جاتی ہے، دوبارہ کسی دوسرے جسم سے وابستہ نہیں ہو سکتی، اصل محال عقلی ہے۔ اور محال عقلی کی دلیل کیا ہے؟ کہ ایک چیز جب بالقوہ سے نکل کر بالفعل بن جاتی ہے، دوبارہ بالقوہ کی طرف نہیں پلٹتی ہے، محال ہے اس کا بالقوہ کی طرف پلٹنا، ممکن ہی نہیں ہے، وابستہ نہیں ہو سکتی۔ اور تناسخ میں کیا ہے؟ بار بار ایک روح کو کئی ایک اجسام کے ساتھ اسی عالم دنیا میں مرتبط کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ عالم ذر ہے اور خدا نے ان ذرات کو نکالا، پروان چڑھایا، پروان چڑھانے کے بعد میثاق لیا، میثاق لینے کے بعد پھر ان کو ذرات میں تبدیل کر دیا اور پلٹا دیا واپس، خوب اگر یہ ہو سکتا ہے پھر ہندوؤں کا تناسخ بھی ہو سکتا ہے، جائز ہے۔
وہ جب ہندوؤں کی بات آئے وہ تناسخ کی بات کریں کہتے ہیں محال ہے، لیکن جب آپ کے عالم زر کی بات آئے بات تو ایک ہی ہے، آپ کی بات صحیح ہے لیکن ہندو جب وہ بات کرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ باطل ہے اور محال ہے۔ اگر دونوں کے اندر تشابہ ایک جیسا ہے تو محال ہیں، تو پھر دونوں محال ہیں، اگر ممکن ہے تو دونوں ممکن ہیں۔ بس یہ کون سی بات ہے کہ آپ عالم زر کو جب بات اس کی کریں اور اس میں یہ ہو کہ ایک جسم سے روح وابستہ ہو پھر اس سے ہٹا لیا جائے اور پھر دوسرے جسم میں وابستہ کر دیا جائے عالم دنیا میں، یہ آپ کہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن تناسخ ہندو والا وہ نہیں ہو سکتا نہ۔ اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر تناسخ کے عقیدے کو بھی قبول کریں، جبکہ تناسخ کے لیے متفقن علیہ ہے اسلام کے اندر تمام مذاہب بدون استثناء، تمام مذاہب کے ماننے والے تناسخ کے بطلان اور محال ہونے کے قائل ہیں، پس تناسخ قابل قبول نہیں ہے۔ خود تناسخ اور یہ عالم زر حقیقت کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں۔ خوب جب دونوں ایک ہیں، اگر وہ قبول ہے تو پھر یہ بھی قبول ہونا چاہیے، اگر وہ قبول نہیں ہے تو پھر یہ بھی، یعنی اگر یہ محال ہے تو پھر وہ بھی محال ہونا چاہیے۔ پس اس بنیاد پہ عالم زر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اشکال دیگر خود آیت میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، اگر عالم زر ہے تو پھر سب کے لیے ہونا چاہیے نا، عالم زر پوری بشریت کے لیے ہونا چاہیے، جبکہ آیت کے اندر کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم مِن ظُهُورِهِمْ، بنی آدم سے میثاق لیا، تو خود آدم اور حوا کیا ہیں؟ ان کا تذکرہ آیت میں موجود نہیں ہے، یعنی آدم اور حوا مستثنیٰ، اور آدم و حوا سے ہٹ کر جو ان کی اولاد تھی ان کے لیے میثاق ہوا، اور آدم اور حوا مستثنیٰ قرار پائے۔ کیوں بھائی؟ خوب اگر عالم ظاہر ہے تو سب کے لیے ہو، جس طرح کہ قرآن نے ذکر بھی کیا ہے کہ یہ سب کے لیے، آدم اور حوا کی استثناء قابل فرض نہیں ہے اور قابل فہم بھی نہیں ہے۔ بس اگر یہ عالم ہوتا اور سب کے لیے ہوتا تو پھر آدم اور حوا کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے تھا، چونکہ آدم اور حوا کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عالم سب کے لیے نہیں تھا۔ اگر یہ قانون کلی ہے تو پھر سب کے لیے ہونا چاہیے، جبکہ آیت کے اندر ان دو افراد کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آدم و حوا چونکہ ابو البشر اور ایک ام البشر ہیں اور ان کے کمالات اور فضائل بالاتر ہیں، فضائل کی بنیاد پہ ان کو نہیں ذکر کیا۔ خوب اگر فضائل کی بات ہے تو آدم کی نسل میں آنے والے کتنے ایسے معصومین ہیں جو حضرت آدم سے فضائل اور کمالات کی دنیا میں افضل ہیں۔ خوب جب ان کے لیے ہو سکتا ہے تو پھر آدم اور حوا کی استثناء قابل فہم نہیں ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عالم نہیں تھا جس کی بنیاد پہ یہ سارا سلسلہ آپ نے بنایا ہو۔ اشکال دیگر جو خود آیت کے اندر موجود ہے، آپ نے عالم زر میں کہا کہ بعض ایسے تھے جنہوں نے لبیک کہا اور بعض ایسے تھے جنہوں نے لبیک نہیں کہا، یعنی بعض منکر اور بعضوں نے اقرار کر لیا۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے الستو بربکم، قالو جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا مطلب کیا ہے؟ سب نے، کوئی استثناء نہیں ہے، یعنی قرآن نے نہیں کہا کہ بعضوں نے کہا اور بعضوں نے نہ کیوں۔ آیت کیا کہہ رہی؟ قالو، سب نے اقرار کیا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی منکر وہاں پہ نہیں تھا۔ خوب آپ نے عالم زر کیسے بنا دیا کہ بعضوں نے اقرار کر لیا اور بعضوں نے انکار کر دیا؟ آیت کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ پس اگر آیت پہ فوکس ہو تو آیت بتا رہی ہے کہ جب خداوند عالم نے اپنی ربوبیت کو پیش کیا تو ربوبیت کو قبول کرنے میں کسی نے بھی انکار نہیں کیا ہے، وہ جب کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ خب آپ نے عالم زر کی کیوں ایسی تفسیر کی ہے کہ جب خدا نے اپنی ربوبیت کو پیش کیا بعضوں نے قبول کر لیا اور بعضوں نے قبول نہیں کیا، درست ہے؟ پس آیت کے اندر کوئی استثناء موجود نہیں ہے، بلکہ آیت نے کہا قالو بلا شہدنا، سب نے کہا کہ ہم اس پہ شاہد ہیں، آپ کی ربوبیت کو مانتے ہیں، اور کوئی ایک جزئی بھی ایسی نہیں تھی کہ جس نے اس میثاق کا انکار کیا، سب نے اقرار کیا ہے، اور کوئی بھی ایک فرد بھی اس سے استثناء نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عالم زر کی طرف ناظر نہیں ہے۔ اشکال دیگر جو خود آیت کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سارا سلسلہ کیوں کیا، اقرار کیوں لیا کہ کل جب قیامت کے دن تم پہنچو تو بہانہ یہ پیش نہ کرنا کہ ہم کیوں دین کے دائرے میں نہیں آئے، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد مشرک تھے۔ کیونکہ اکثر ہوتا یہی ہے کہ دنیا میں انسان جو اپنا دین اپناتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ دین تقلید ہوتی ہے، آباء و اجداد کے دین پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ اگر والدین سنی ہوتے ہیں تو بچے بھی
سنی ہو جاتے ہیں، اگر والدین شیعہ ہیں تو بچے بھی معمولاً ایسے ہی ہوتا ہے، وہ اگر والدین ہندو ہیں تو بچے بھی ہندو ہو جاتے ہیں۔ خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے یہ میثاق لیا اور سب سے لیا اور سب نے اقرار کیا۔ کیوں کیا؟ کہ اتمام حجت کے لیے۔ یہ ربوبیت کا اقرار ہم نے پوری بشریت کے افراد سے لیا، اور یہ اقرار لینے کا مطلب کیا تھا کہ کل قیامت کے دن آ کر یہ بہانہ نہ بنانا کہ ہمارے آباء و اجداد مشرک تھے اس لیے ہم شرک میں آلودہ ہو گئے، ہمارے آباء و اجداد کافر تھے اس لیے ہم ان کی تقلید میں کافر ہو گئے۔ یہ کفر اور شرک کا قیامت کے دن بہانہ نہ کرنا، اس لیے ہم نے یہ سب سے اقرار لیا ہے، اور سب نے اس اقرار کا اعتراف بھی کیا ہے، قبول بھی کیا ہے۔ خوب، آیت کیا کہہ رہی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ کل ہم اپنے آباء و اجداد کے کفر اور شرک کی وجہ سے کافر اور مشرک ہو گئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ جو اقرار لیا گیا تھا اس اقرار میں سب موحد تھے نا۔ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ بعض مشرک تھے اور بعض کافر تھے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ یہ سارے کے سارے، آپ نے کہا کہ موحدین سے خداوند عالم نے اقرار لیا، ان کی ذریہ سے یہ خداوند عالم نے اقرار، اور ذریہ کس کی ہے؟ آدم کی۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمارے آباء و اجداد مشرک تھے۔ آدم مشرک تھا، حوا مشرک تھی، وہ کافر تھے۔ جبکہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جن کی اولاد ہو اور کل قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کافر اور مشرک تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بات حضرت آدم و حوا یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ ایسی اولادوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے والدین یقیناً مشرک تھے، جن کے والدین یقیناً کافر تھے، ان کی اولاد سے بھی خداوند عالم نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، اور اقرار لینے کے بعد یہ کہا کہ کل قیامت کے دن اتمام حجت تم پہ ہو جائے، اور کل کو یہ بہانہ نہ کرنا کہ ہم کیوں کافر ہوئے، اس لیے کہ ہمارے والدین کافر تھے۔ اگر فطرت سلیم پہ ہوتے اور اسی فطرت سلیم پہ چلتے ہوئے آ رہے ہوتے تو تم دیندار ہوتے، یعنی آج جہنم کا ایندھن نہ بنتے۔ کوئی یہ مختصر سے اشکالات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عالم ذر کوئی نہیں ہے کہ اس دنیا سے پہلے کوئی عالم موجود ہو جس میں انسانی افراد کو، ذریہ کو نکالا جائے، اور نکالنے کے بعد آہستہ آہستہ ان سے اقرار لیا جائے، سب اقرار کریں یا انکار کریں، اور اس کے بعد جب دنیا میں آئے تو سب کے سب بھول جائیں۔ ایسا کوئی عالم نہیں تھا۔ وہ یہ البتہ اشکالات اور بھی بہت زیادہ ہیں کہ جن کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بات جب ذہن میں آ گئے تو زیادہ بات کو طولانی کرنا وہ مقصود نہیں ہے۔ آئیں اصلی ہدف کی طرف۔ وہ اگر یہ عالم ذر نہیں ہے تو پھر یہ آیات کیا کہتی ہیں؟ یہ میثاق کہاں پہ تھا، اور یہ میثاق خدا نے کس طرح سے لیا، اور کس طرح بشریت کے افراد نے اس کو قبول بھی کر لیا؟ قبول کرنے کے بعد مانا بھی صحیح، اور ماننے کے بعد بعض دو جہتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کوئی کافر ہو جاتا ہے، کوئی مومن ہو جاتا ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ یہ سارا سلسلہ پھر یہ کیا ہے؟ یہ میثاق خدا نے کہاں پہ لیا؟ پہلا سوال۔ لہذا اب آتے ہیں خود آیت کی راہ۔ آیا کیا کہتی؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم۔ خداوند، لفظ اخذ عربی میں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ اخذ، جہاں پہ ایک چیز کو دوسری چیز کے وجود سے الگ کیا جائے اور الگ کرنے کے بعد اس کو مستقل بنا دیا جائے۔ ایک چیز کو دوسری چیز کے وجود سے نکالا جائے اور نکالنے کے بعد اس کو مستقل کر جائے۔ البتہ اخذ کے پھر موارد بہت زیادہ ہیں، مصادیق بہت۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سے اخذ مال کیا، مال کو لیا، یہاں پہ بھی کلمہ اخذ استعمال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی مال کا ایک حصہ آپ نے الگ کر لیا، بعض حصہ آپ نے لے لیا، وہاں پہ بھی اخذ استعمال ہوتا ہے۔ یا مثلا پانی چل رہا ہے، پانی سے آپ نے کیا کہا کہ ہم نے ایک گلاس لے لیا، یہ بھی کیا ہے؟ اخذ ہے۔ اور اخذ کے بعد ہوتا کیا ہے؟ وہ پانی اگر ایک گلاس آپ چلتی ہوئی نہر سے نکال لیں تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً وہ بیلنس برابر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، حدیث کے اندر ہے کہ اگر آپ زمین میں سے کچھ مٹی نکال لیں، الگ کر لیں، تو زمین میں کیا ہو جاتا ہے؟ گڑھا بن جاتا ہے۔ وہ گڑھا کب بھرتا ہے؟ ایک زمانہ لگتا ہے۔ مٹی آپ نے نکال لی، گڑھا بن گیا۔ اب یہ گڑھا کیسے بھرے گا؟ اگر کوئی ہوا چلے گی، آہستہ آہستہ زمین مٹی کے ذرات اس میں آئیں گے، یا بارش ہو، بارش کا پانی آئے اور اپنے ساتھ مٹی کو لے کے آئے، تو آہستہ آہستہ یہ گڑھا کیا ہو جائے گا؟ بھر جائے گا۔ ایک زمانہ لگے گا بھرنے کے لیے۔ لیکن چلتے ہوئے پانی سے اگر آپ ایک بالٹی نکال لیں تو جو خلا آتا ہے وہ کب بھرتا ہے؟ فوراً بھر جاتا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے اپنے مقدس
ترین اور محبوب ترین افراد کے ذریعے یہ پیغام جو ہمیں دیا وہ یہ ہے، روایت معصوم سے ہے، من ایقنا بالخلف جاد بالعطیہ، کہ جس کو یقین ہو کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں یہ فوراً خالق کائنات جبران کرے گا، تو کیا کرے گا؟ جاد بالعطیہ، دینے میں بخل سے کام نہیں لیتا ہے۔ وہ جو نہیں دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے تفکر میں یہ ہے کہ زمین میں گڑھا کھودا جا رہا ہے، پتہ نہیں بھرے گا یا وہ انسان کے پاس جب سائل آتا ہے تو کہتا ہے 2 ٹکے دے دو، دینے کے بعد یہ دے دیا جیب خالی ہو جائے گی، مجھے کہاں سے ملے گا؟ اس کے عقیدے میں کیا ہے کہ جب دے گا تو زمین میں گڑھا کھودا جائے گا۔ اگر وہ انسان ہو جو کہے کہ نہیں، پانی سے 1 گلاس نکالنے سے کوئی فرق، فوراً اس کی جگہ بھر جاتی، جبران ہو جاتا ہے۔ جب اس یقین انسان کو اس طرح سے ہو، پھر جب بھی سائل آتا ہے فوراً دے دیتا ہے۔ من ایقن بالخلف، جس کو یقین ہے کہ میں جو خرچ کروں گا خدا فوراً اس گڑھے کو بھر دے گا، پھر وہ بخل سے کام نہیں لیتا۔ اسی لیے آپ جا کے سورہ حل عطا میں 3 دن روزہ رکھتے ہیں، اور 3 دن روزہ رکھنے کے بعد جب شام کا وقت آتا ہے افطار کا، تو کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی سائل آتا ہے دروازے پہ اٹھا کر یہ سوچتے نہیں ہیں کہ دے دیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ من ایقن بالخلف جاد بالعطیہ۔ اور یہ معصومین کی بات نہیں ہے، ان معصومین کے ساتھ ساتھ ایک غیر معصوم شخصیت بنام فضہ بھی شامل تھی اس سورہ حل عطا کے اندر۔ یہ اس کی معرفت کا یہ عالم ہے کہ معصومین کی تربیت میں جب رہتی ہے اس کے چہرے پہ ملال نہیں آتا، روزہ رکھنے میں بھی شریک ہے اور سخاوت کرنے میں بھی شریک ہے۔ اور جب خداوند عالم نے اجر کے طور پہ کہا تو خداوند عالم نے کہا میری ذات آپ کی شاکر ہے اور تم سارے کے سارے مشکور بنے ہوئے ہے یا نہیں ہے؟ جس کو یقین ہو کہ یہ بھر جائے گا وہ فوراً دے دیتا ہے، اور جب وہ دے دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سری ترین کام جو ہوتا ہے خداوند عالم جبران کر دیتا ہے۔ وہ ہماری زندگی میں جبران کیوں نہیں ہوتا؟ خداوند عالم کا یہ فرمانا ہے، یعنی قانون ہے خدا کا، کہ جس قسم کا عقیدہ میرے بارے میں پیدا کرو گے میری برخورد آپ کے ساتھ ویسی ہی ہوگی۔ اگر دیتے ہوئے تذبذب، شک اور تردید کا شکار ہو کہ جی کہاں سے آئے گا، وہ بھلے کہیں نہیں آئے گا، لیکن اگر دیتے ہوئے انسان کو خدا کے بارے میں یہ یقین ہے کہ جس نے یہ دیا ہے بعد میں بھی دے سکتا ہے، وہ فوراً دے دیتا ہے۔ بس مانا کر رہے تھے اخذ کا۔ اخذ کیا ہے؟ یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے جب نکالا جائے اور نکالنے کے بعد وہ مستقل ہو جائے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، خدا نے کیا کیا؟ اخذا، نکالا۔ کس کو؟ بنی آدم کو۔ کہاں سے؟ من ظہورہم، یعنی نسل انسانی کو جب آگے بڑھایا۔ کس صورت میں نکالا؟ آپ کو پتہ ہے کہ نسل انسانی کیسے بڑھتی ہے؟ کہ مرد سے نطفہ یعنی اس کے وجود سے الگ ہوتا ہے، رحم مادر میں جاتا ہے۔ یہی نطفہ ایک زمانے میں جزء باپ تھا، باپ کے ایک جز کو نکالا گیا، الگ کیا۔ یہی الگ کرنا کیا ہے؟ اخذ ہے۔ اخذ کرنے کے بعد کیا کیا؟ رحم مادر میں گیا، اور رحم مادر میں جانے کے بعد کیا ہوا؟ یہ پروان چڑھنا شروع ہو گیا۔ جب پروان چڑھتا گیا کیا ہوگا؟ یہ مستقل ہو گیا، یعنی اب یہ والدین کے تابع نہیں۔ اگر یہ سعادت مند ہے والدین کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں ہے، اگر یہ شقی بنتا ہے تو والدین کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی مستقل ہو گیا ہے۔ اس کی اپنی زندگی ہے، اس کی سعادت اور شقاوت اپنے لیے ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے نسل انسانی کو جب بڑھانے کے بعد کیا کیا تھا کہ والدین سے اس کو ہم نے الگ کیا۔ اس وجود کو جب ہم نے جدا کیا، یہ وجود آگے بڑھتا گیا اور مستقل ہوتا گیا، اور ہر فرد انسانی سے ہم نے یہ میثاق لیا ہے، اور وہ کیا؟ الست بربکم، ہم نے ان کو کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ یہ ربوبیت کا اقرار کیوں لیا؟ کل بھی اشارہ کیا تھا کہ ربوبیت کا معنی کیا ہے؟ استقلال۔ عبودیت کا معنی کیا ہے؟ وابستگی۔ یعنی یہ پہلے ہم نے تمہاری ذات سے یہ اقرار لیا ہے کہ ابھی اگر تم ہماری ذات سے وابستہ ہو تو جب دنیا میں جاؤ اور دنیا میں جانے کے بعد جب پروان چڑھو، احساس یہ پیدا نہ ہونے پائے کہ ہم خدا سے بے نیاز ہو گئے، اور ہوتا بھی نہیں ہے۔ جب مشکل میں پھنستا ہے فوراً اپنی بے نیازی بھول جاتا ہے انسان، اور اپنی وابستگی احتیاج کو فوراً قبول کرتا ہے، اور یہ میثاق بھولتا بھی نہیں ہے۔ نہ یہ کہ بھول جاتا ہے، نہ کوئی فرد انسانی اس کو بھولتا نہیں ہے۔ خوب، اب آئیں کہ یہ میثاق لیا کیسے اور کس طرح سے لیا۔ اس سے پہلے کہ اس مطلب کو بیان کروں، ایک مقدمہ چھوٹا سا عرض کر دوں تاکہ یہ بات ذہن میں آ جائے۔ انسان کے لیے 2 تعبیریں جو کی جاتی ہیں،
اور خصوصاً ہم اس کو روزمرہ استعمال بھی کرتے ہیں. ایک طبیعت اور دوسرا ہے فطرت. یہ دو کلمے ہیں، اور انسان مجموعہ ہے طبیعت اور فطرت کا. طبیعت یعنی یہ جسم، فطرت یعنی روح انسانی. خوب اس کلمے کو کیوں استعمال کیا؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لفظ فطرت قرآن کے اندر، فطرت توجہ رہے، لفظ فطرت، بعد میں فاطر مفطور ان کے مشتقات میں نہیں جائیں. لفظ فطرت صرف اور صرف انسان کے لیے استعمال ہوا ہے. انسان سے ہٹ کر کسی اور مخلوق کے لیے لفظ فطرت استعمال نہیں ہوا ہے. فطرت مختص ہے انسان کے ساتھ. پہلے معنی کر دوں پھر آئیں کہ یہ میثاق کیسے لیا. طبیعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طبیعت یطبع اللہ علی قلوبہم. تب کہتے ہیں عربوں کے اندر یہ رائج تھا کہ اشرفیاں ایک تھیلی میں ڈالتے تھے، تھیلی میں ڈالنے کے بعد ان کا منہ بند کر دیتے تھے. منہ بند کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو کچھ اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے، اور جب اس کا منہ بند کر دیا گیا ہے، منہ بند کرنے کے بعد اس تھیلی کے اندر نہ کسی چیز کو ڈالا جا سکتا ہے نہ کسی چیز کو نکالا جا سکتا ہے. جو ڈال چکے ہیں بس وہی رہے گا، نہ اس میں کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی. طبیعت کا معنی یہ ہے کہ انسان کا ایک وجودی حصہ بنام جسم انسانی، جن کے اندر جسم انسانی کے اعتبار سے جو کمالات اس کے اندر پائے جاتے تھے اور ممکن تھا، وہ سارے کمالات خدا نے اس کے اندر دے دیے، اور دینے کے بعد اس کا منہ بند کر دیا. اور اس کو کیا کہہ دیا؟ طبیعت. یہ طبیعت کس کے اندر ہے؟ یہ جمادات کے اندر بھی ہے، نباتات کے اندر بھی ہے، حیوانات کے اندر بھی ہے، اور انسان کے اندر بھی ہے بنام جسم. مثلا بعض خصوصیات ہیں طبیعی. طبیعی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ یعنی جس نے خدا نے کمال ڈالا، کمال ڈالنے کے بعد ان کا منہ بند کر دیا، اور منہ بند کرنے کے بعد اب اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے طبیعت. مثلا آپ کہتے ہیں پانی کہاں جاتا ہے اگر آپ اس کو آزاد چھوڑ دیں؟ کہاں جاتا ہے؟ نیچے کی طرف. کیوں نیچے کی طرف جاتا ہے؟ اس کی طبیعت کے اندر خدا نے یہ چیز رکھ دی ہے کہ ہمیشہ کدھر جائے گا؟ نیچے جائے گا. اگر آپ کو اوپر لے جانا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ طبیعت کے برخلاف اس پہ تحمیل کریں گے، ٹھونسیں گے، زبردستی کریں گے، جبر کریں گے، پھر یہ اوپر جائے. پریشر سے پانی آپ کیا کرتے ہیں؟ اوپر لے جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ پریشر ختم کرتے ہیں پھر کہاں جاتا ہے؟ اپنی طبیعت کی طرف پلٹ آتا ہے. پس طبیعت یعنی وہ کمال جو خداوند عالم نے اس وجود کے اندر رکھا ہے، اور اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی. دھواں کہاں جاتا ہے؟ اوپر. خوب جب روک لیں، جیسے ہی چھوڑیں گے کہاں جائے گا؟ اوپر جائے گا. وہ پتھر کو آپ بلندی سے پھینکے کہاں جائے گا؟ نیچے. طبیعت میں ہے. بس طبیعی کمالات وہ ہیں کہ آپ جب تک ان پہ فشار نہیں لائیں، جبر نہیں کریں، وہ اپنے مسیر کو طے کریں گے اور اس مسیر سے ہٹتے بھی نہیں ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں کو بعض سدھاتے ہیں، یعنی اپنی طبیعت سے ان کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو آزاد چھوڑ دیں پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنی طبیعت کی طرف پلٹ جاتے ہیں. اور یہ ایک لطیفہ بھی ہے، لطیفہ ہے علمی، نہ لطیفہ وہ جو اردو والا ہے. لطیفہ علمی یہ شیخ بھائی تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حرم رضوی میں جن کی قبر اثر ہے، جایا کریں زیارت کے لیے. یہ ناصر الدین شاہ تھا، صفوی خاندان کا بادشاہ، ان کے زمانے میں تھے اور بڑے محترم تھے دربار میں. تو ناصر الدین شاہ نے بعض افراد کے ذریعے اپنے بعض مہمانوں کو بلایا اور اس میں بلیوں کو تھوڑا بہت انہوں نے سدھایا. اور سدھانے کے بعد کیا کہا کہ ایک ٹرے دی اور ٹرے میں موم بتیاں تھیں، اور موم بتیوں کو ان کو پہلے وہ سدھاتے رہے. سدھانے کے بعد جب مہمان بلائے تو بلیاں اس ٹرے کو جس کے اندر موم بتیاں تھیں اٹھا کر مہمانوں کے سامنے انہوں نے پیش کیں. تو آ کے شیخ بھائی سے کہتے ہیں کہ دیکھا ہے کہ خدا نے تو کہا کہ یہ طبیعت ہوتی، طبیعت بدلتی نہیں، ہم تو بدل دی. یہ تو ان کا کام یہ نہیں ہے کہ اتنے نظم و ضبط کے ساتھ ٹرے کو اٹھائیں اور ٹرے میں موم بتیاں بھی ہوں، اور موم بتیوں کے بعد یہ اسی طرح نظم و ضبط کے ساتھ لا کر مہمانوں کے سامنے پیش کریں. تو شیخ بھائی نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر ان کو دعوت دیں، اگلی دعوت میں پھر ان کو بلائیں، دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا انداز اسی طرح رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی. پھر سے اہتمام کیا. اہتمام کرنے کے بعد
شیخ بھائی بھی وہاں پہ موجود تھے، اور جیسے ہی وہ بلیاں آ رہی تھیں ٹرے کو لے کے تو آغا نے 2-3 چوہے چھوڑ دیے، اور جیسے ہی چوہوں کو دیکھا ٹرے انہوں نے پھینکا اور فوراً بھاگی چوہوں کی طرف۔ یہ طبیعت ہے، وہ طبیعت، اس سے آدمی دور نہیں جا سکتا، طبیعت کے مطابق چلتا ہے۔ اور انسان کو طبیعت دی، اور طبیعت کا خاصہ کیا ہے؟ یعنی انسان کے اندر یہ موجود ہے، فرد انسانی جتنے، مثلا فرض کریں یہ بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر عقل اور شعور نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے نا؟ جب عقل اور شعور نہیں ہوتا ہے، اب آپ اس کی ماں کو کئی مشابہ خواتین کے ساتھ بٹھا کر آپ رکھ دیں ایک محفل میں، لباس ایک جیسا ہو، ساری خصوصیات ایک جیسی ہوں، بچے کو چھوڑ دیں، رو رو جائے گا کدھر؟ یہ عقل کی بنیاد پہ جا رہا ہے، یہ طبیعت کی بنیاد پہ جا رہا ہے، اور یہ طبیعت فرد انسانی کے اندر موجود ہے۔ پس طبیعت کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح سے خدا نے خلق کر دیا ہے اسی ڈگر پہ یہ خود بخود چلتا رہے گا جبری اعتبار سے۔ مثلا ہے شہد کی مکھیاں ہیں، کیا کرتی ہیں؟ پھولوں پہ بیٹھتی ہیں، رس چوستی ہیں، چھتے میں آتی ہیں، شہد بناتی ہیں، اور یہ کام کیا کر رہی ہیں؟ طبیعت کے مطابق یہ سارا کام چل رہا ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آتی۔ جب سے خدا نے خلق کی ہیں اس وقت سے ان کا یہی کام ہے، اور یہ کام کرتی چلی جا رہی ہیں۔ پس انسان طبیعت کے بل بوتے پہ انہی کمالات کو انجام دیتا ہے جو خدا نے ان کے اندر فیڈ کر دیا ہے، اور اس سے کوئی مخالفت بھی نہیں کرتا ہے یہ انسان۔ یہ طبیعت کا خاصہ ہے۔ اور ہم اکثر جب پوچھتے بھی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے۔ وہ طبیعت پوچھیں یا نہ پوچھیں، وہ اپنے ڈگر پہ چلتی رہے گی۔ پوچھنا کیا چاہیے؟ ہاں بھائی آپ کی فطرت سالم ہے یا نہیں ہے، وہ نہیں پوچھتے ہیں۔ اس طرح سے ہم مادیت کے اندر گھرے ہوئے ہیں، جب پوچھتے بھی ہیں تو حال احوال میں طبیعت کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرنا۔ طبیعت کے اندر خداوند عالم نے جو نظام رکھ دیا ہے وہ نظام جبری طور پہ اس کے تابع ہو کر انسان چلتا رہے گا، اور یہ بچپن میں طبیعت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب ہوتا ہے پھر طبیعت سے ماورا ہو کر پھر فطری تقاضوں کے مطابق چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا حصہ جو انسان کا ہے وہ کیا ہے؟ فطرت۔ فطرت آپ کو پتہ ہے مصدر ہے، اور مصدر 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے، کبھی تاکید کے لیے، کبھی مرہ کے لیے، کبھی نو کے لیے۔ یہ تو پڑھا ہے نا، وہ کبھی کہتے ہیں ضرب تو ضربن شدیدن، تاکید ہو گئی، اور کبھی کہتے ہیں ضرب تو ضربتن، یہ فعلتن کا وضع کس کے لیے ہے؟ مرہ کے لیے، فعلتن یعنی ایک ضرب لگائی، جس طرح حدیث بھی ہے نا ضربتو علی یوم الخندق، ایک ہی تھی، اور اسی ایک کو بیان کرنے کے لیے فعلہ کا وزن استعمال ہوتا ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں جلستو جلستا زیدن، یہ جلستن فعلتن نوعیت کا ہے، نوعیت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیفیت بیان ہوتی ہے۔ خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، پوری کائنات کی نسبت فاطر ہم ہیں، لیکن فطرت ہم نے فقط انسان کو دی ہے، پوری کائنات کو فطرت نہیں دی۔ فطرت معنی سے ہی یعنی خود لفظ سے ہی واضح ہے، فطرت یعنی ایک خاص قسم کی خلقت، نہ ہر خلقت کو فطرت نہیں کہتے ہیں۔ اور خاص قسم کی خلقت کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے معنی کر دوں اس کا کہ یہ فطرت یا فاطرہ یا مفطور یا فاطر کیا ہوتا ہے؟ معنی عموماً ہم کرتے ہیں خالق، ہر چیز، چونکہ خالق الگ معنی ہے، فاطر الگ کلمہ ہے۔ فاطر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو سب سے پہلے وجود میں لائی جائے اور کسی نمونے اور ماڈل کو دیکھے بغیر وجود میں لائی جائے، اور وہ پہلی بار وجود میں آ رہی ہو، اس سے پہلے وجود میں نہ ہو، وہاں پہ لفظ فاطر استعمال ہوتا ہے۔ اور ہے حضرت امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے، 2 عرب بدو جھگڑا کرتے ہوئے، نزاع کرتے ہوئے امیر المومنین کی بارگاہ میں آئے، اور جھگڑا ان کا ایک کنویں پہ تھا۔ ایک کہتا تھا یہ کنواں میرا ہے، دوسرا کہتا تھا یہ میرا ہے۔ عبداللہ ابن عباس بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک نے، بدو نے کیا کہا؟ انا فطرتھا، یعنی سب سے پہلے کنویں کو میں نے کھودا ہے، جب میں کھود کر گہرائی تک گیا ہوں تو زحمت میری، میرا ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس بیٹھا ہوا تھا، کہتا جب یہ عربوں کا، ان بدوؤں کا آپس میں جھگڑا ہوا، جب انہوں نے یہ کہا، اس دن مجھے پتہ چلا کہ لفظ فاطر کا معنی کیا ہے۔ پس فاطر میں یہ خصوصیت ہے کہ جو سب سے پہلے کام کرے، اس کام میں کوئی اس پہ سبقت نہ لے جائے، اس کو
فاتر کہا جاتا ہے، اور جو سب سے پہلی مخلوق ہو جو خلقت کا لباس پہننے میں سب پہ سبقت لے جائے وہ مفطور کہلائے گی۔ فطرت کیا ہے؟ ایک خاص خلقت۔ وہ خاص خلقت کیا ہے؟ خداوند عالم نے جن جن مخلوقات کو خلق کیا ان میں سے کتنی ہیں؟ بعض مادی مخلوقات ہیں، بعض روحانی اور نورانی، مثلا ملائکہ نورانی مخلوق ہیں، اور یہ جو عالم مادہ کے اندر حیوانات کی ایک دنیا، یہ کیا ہے؟ جسمانی مخلوق ہے۔ ان دونوں کے اندر خداوند عالم کا قانون کیا تھا؟ نورانی مخلوق جن جن کمالات پہ پہنچ سکتی تھی ان کو وہ سارے کمالات دے کر خداوند عالم نے خلق کر دیا، لہذا ان کے اندر کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح حیوانات کی دنیا میں بھی جن جن کمالات تک پہ وہ جا سکتے تھے وہ کمالات ان کو دے کر دنیا میں روانہ کر دیا۔ بیچ میں ایک انسان جب اس کو خلق کیا تو خداوند عالم نے کہا کہ نہ، تمہیں کمال نہیں دوں گا، تمہیں کمال، تیری خلقت دوسروں سے الگ ہو جائے گی، کیفیت تیری خلقت کی بدل جائے گی۔ اور وہ کیا ہے کہ ہم ملائکہ کو خلق کریں گے، کمال دے کے خلق کریں گے اور اسی کمال پہ چلتے رہیں گے۔ حیوانات کو جو خلق کریں گے ان کے اندر جتنے کمالات ہیں، جتنے غرائز ہیں، جتنی شہوات ہیں، غضب ہیں، یا جتنے بھی ان کے اندر موارد ہیں، وہ سارے ان کو دے کر ہم خلق کریں گے۔ لیکن انسان کا تمہیں ہم کچھ بھی نہیں دیں گے، تیری خلقت کا انداز انوکھا ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ آپ کو کمال تک جانے کی صلاحیت دیں گے، انحطاط میں جانے کی صلاحیت دیں گے، نہ آپ کو انحطاط میں رکھیں گے، نہ آپ کو کمالات کی دنیا پہ رکھیں گے، بلکہ حد استوا میں رکھیں گے۔ اور حد استوا کا معنی کیا ہے؟ آپ اس استعداد کو فعلیت میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، کمال بنا لیں، یا اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے وبال جہنم بنا لیں، یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور یہی انداز خلقت جو انسان میں مختلف ہوا ہے، اسی کو خداوند عالم نے فطرت کہا ہے کہ ہم نے فقط انسان کو فطرت دی، یعنی پورے کمالات اس میں نہیں رکھے، بلکہ کمال تک جانے کا ذریعہ، وسائل، ابزار فراہم کیے کہ ان وسائل کی مدد سے اپنے آپ کو آپ نے منزل کمال تک پہنچانا ہے۔ مثلا جب دنیا میں آئے تو کیا کہا خدا نے؟ هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب دنیا میں آئے تو کیا جانتے تھے؟ فیلسوف تھے، فقیہ تھے، اصولی تھے، متکلم تھے، انجینئر تھے، ڈاکٹر تھے، کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، لیکن یہ ساری صلاحیتیں ہم نے تمہارے اندر رکھ دی ہیں، اور یہی فطرت ہے۔ فطرت کا معنی پتہ چل گیا، یعنی ایک خاص خلقت، اور خاص خلقت یہ ہے کہ ہم نے وہ کمال نہیں دیا آپ کو، کمال تک جانے کی صلاحیت دی ہے۔ اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، انجینئر بھی بن سکتے ہیں، فیلسوف بھی بن سکتے ہیں، متکلم بھی بن سکتے ہیں، مفسر بھی بن سکتے ہیں، سارا کچھ ہے۔ جس طرح آپ اپنی صلاحیت کو استعمال کریں گے وہی کمال آپ حاصل کر لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ فطرت۔ یہ فطرت ہم نے آپ کو دی ہے۔ اب آئیں، وہ میثاق کیا تھا؟ اس میثاق اور اس عالم ذر میں جو عہد لیا گیا تھا، اس عہد کا مطلب یہ تھا کہ یہی انسان جو وجود انسانی خدا سے لے کر عالم دنیا میں آتا ہے، یہی شکل انسانی میں آنا یہ عہد الہی ہے، یہ میثاق الہی ہے کہ انسانی وجود اللہ سے لے کر جب دنیا میں آتا ہے، یہ میثاق وجودی ہے جو خداوند عالم نے خلقت کے اندر رکھ کر انسان کو دنیا میں روانہ کیا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے کیا کہا؟ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها۔ کیا کہا؟ کہ ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا، کس پر؟ زمین، آسمان، پہاڑ، یعنی کل کائنات پر ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا۔ البتہ ابھی اس میں نہیں جائیں کہ وہ امانت کیا ہے۔ بعضوں نے کہا ارادہ ہے، بعضوں نے کہا اختیار ہے، بعضوں نے کہا ولایت ہے، بعضوں نے کہا دین ہے، بعضوں نے کہا شریعت، وہ مصادیق ہیں، لیکن اس میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امانت کہا کہ میں آپ کو دے رہا ہوں، پوری کائنات سے کہا میری امانت کو اٹھاؤ گے؟ پوری کائنات نے انکار کر دیا، کہا نہ، ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے۔ فحملها الانسان، بڑھ کر انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ وہ امانت کیا تھی؟ یعنی پوری کائنات سے کہا کہ میں تمہیں مکمل بنا کے بھیجوں یا خود بن کر آؤ گے میری بارگاہ میں؟ پوری کائنات نے کہا نہیں، ہمارے اندر بننے کی صلاحیت نہیں ہے، ہمیں بنا کر بھیجو۔ لیکن انسان آگے بڑھا، اس نے کہا نہ، مجھے صلاحیت دے کے بھیجو، میں بن کر آؤں گا آپ کی بارگاہ میں۔ یہی بن کر آنا، یہ میثاق ربوبی ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں۔
مثال کے ذریعے عرض کروں تاکہ بات واضح ہو جائے. مثلا میثاق کبھی زبان سے ہوتا ہے اور کبھی وجودی افعال اور اعمال کے ذریعے میثاق ہوتا ہے. مثلا فوجی، یہ جس برادر کا موبائل بج رہا ہے بند کر دیں آپ. ظاہر میری تھا. دیکھیں کبھی میثاق زبان سے ہوتا ہے اور کبھی میثاق اعمال اور افعال کے نتیجے میں ہوتا ہے. مثلا انسان فوج میں بھرتی ہوتا ہے، بھرتی ہونے کے بعد جیسے ہی وردی پہن لیتا ہے فوج کی، یہ وردی پہننا کیا ہے؟ دلیل کس بات کی ہے؟ کہ جو قوانین اس فوج کے ہیں آپ کو قبول کرنے ہیں. تو یہ قبول کرنا کیا ہے؟ میثاق ہے فوج کے ساتھ. اور کس طرح سے میثاق کو قبول کیا ہے؟ وردی کو پہن کر. یہ وردی کو پہن کر اس حصے کا، اس پورے نظام کا حصہ بن جانا، یہ میثاق ہے. وہ اگر وردی پہن لیے تو پھر ان قوانین پہ عمل کرنا آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. یہ میثاق کیا ہے؟ میثاق عملی. یہ کیسے کہیں گے؟ بعد میں پھر یہ ہوگا کہ ہاں یہ شخص فوجی بنا، فوجی بننے کے بعد ہم نے ان سے میثاق لیا اور اس نے میثاق کو قبول کر لی. کیسے قبول کیا؟ کہ وردی پہن کر اس نے اس پہ امضا کر دیا کہ ہم قوانین جو فوج کے اس پہ عمل کریں گے. یا فرض کریں آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں اور اس ادارے میں آپ کو بھرتی کر لیا جاتا ہے، اور جیسے ہی آپ اس ادارے کے اندر جاتے ہیں اور آپ کی نوکری لگ جاتی ہے، اس ادارے کے اندر آپ کا قدم رکھنا ہی میثاق ہے اس ادارے کے قوانین کے ساتھ. کہ جب آپ ادارے میں جا رہے ہیں تو یا تو نہ آتے، اگر آئے ہیں تو اب قوانین کو فالو کرنا ہے. یہی اس ادارے کے اندر قدم رکھنا میثاق ہے اس انسان کا اس ادارے کے ساتھ. مثال کو اپنی ذات کی طرف لے کے آئیں. حوضے میں آتے ہیں، ایک زمانہ ہوتا ہے کہ حوضے میں لباس نہیں پہنتے ہیں، اور ایک زمانہ آتا ہے لباس پہن لیتے ہیں. یہ لباس پہننا میثاق ہے امام زمان کے ساتھ. زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لباس کے تقاضے ہیں، امامہ پہننے کے تقاضے ہیں، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی آپ نے لباس پہنا، یہ لباس پہننا میثاق ہے امام عصر کے ساتھ. اب آپ کو امام عصر کے عنوان سے پہچانا جائے گا، جانا جائے گا. تو آیا آپ نے زبان سے کوئی بات کی؟ نہ، آپ نے جیسے یہ لباس پہنا، لباس پہننا ہی میثاق ہے آپ کا امام عصر کے ساتھ. خداوند عالم نے کہا ہم نے جیسے انسان کو فطرت دی، طبیعت بھی دی، فطرت کو لے لینا ہی میثاق ہے خداوند عالم کے ساتھ. اور یہ فطرت لے کر جب دنیا میں آتا ہے، یہی میثاق ہے خداوند عالم کی ربوبیت کے ساتھ. اور یہ فطرت انسانی کو خداوند عالم کو دے دینا، یہی میثاق لینا ہے خداوند عالم کے اس انسان سے. پس میثاق یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہا جائے، اسی لباس انسانیت میں آنا یہ میثاق ہے. مثلا خداوند عالم نے جب فطرت دی، کہا یہ فطرت بالقوہ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ میں فطرت دوں، ایک علم حضوری میں نے اس کے اندر رکھ دیا ہے. وہی علم حضوری میثاق ہے خداوند عالم کی ذات کے ساتھ. کیا کہا؟ کہ جب میں نے طبیعت کے ساتھ ساتھ آپ کو فطرت دی، فطرت دینے کے لیے کیا کہا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ علم دے کے میں نے آپ کو روانہ کیا ہے. اور وہ کون سا علم ہے؟ یہ علم فطری کہلاتا ہے. یہ علم فطری میں نے آپ کو دیا، اور یہ علم فطری کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ اسی علم فطری کے ذریعے انسان ربوبیت خدا کا اقرار کرتا ہے، دین کا اقرار کرتا ہے، دین کی تعلیمات کو قبول کرتا ہے. اور جس کی فطرت سالم ہوتی ہے وہ دین کو قبول کرتا ہے، اور جس کی فطرت اس راستے سے منحرف ہو جاتی ہے وہ ایسا ایسا دین کے خلاف جا کر قیام کرتا ہے. بس میثاق اور فطرت اور عہد سے مراد یہ نہیں تھا کہ ایک عالم ہو، وہاں پہ انسان کو پروان چڑھایا جائے، زبان کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں جا کے اقرار کرے. نہ، ایسا نہیں تھا، بلکہ انسان کا لباس انسانیت پہن کر دنیا میں آ جانا یہی میثاق ہے، یہی فطرت ہے، یہی عہد ہے، یہی پیمان ہے. کہ جہاں پہ پوری کائنات نے زبان حال کے ذریعے انکار کر دیا، کہ ہمارے اندر یہ توان نہیں ہے، لیکن انسان نے کہا نہ، میرے اندر یہ صلاحیت ہے، اور اس امانت کو میں اٹھاؤں گا. جب دنیا میں جاؤں گا میں خود مکمل انسان بن کر آپ کی بارگاہ میں آؤں گا. اور اس میثاق کو کوئی فرد انسانی نہیں بھولا ہے. نہیں ہے کہ سب بھول گئے ہوں، کوئی ایک فرد بھی آپ یہاں پہ دنیا میں ثابت نہیں کر سکتے جو بھولا ہو. مثلا اس میثاق کے اندر موٹے موٹے قوانین کیا ہے؟ ایک،
ربوبیت، کون ایسا بشر ہے کہ جو ربوبیت کا انکار کرتا ہو؟ وہ عام حالات میں ممکن ہے انکار کر دے، لیکن خدا نے کہا کہ جب یہ مشکل میں پھنستے ہیں سارا کس کا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے بھولا نہیں ہے۔ اب دریا میں کبھی سفر کریں اور کشتی جب بھنور میں آ جائے اس وقت لو انسان کی کہاں لگتی ہے؟ خدا۔ اس کا مطلب ہے کہ فطرت ابھی بھولی نہیں ہے۔ خوب عام حالات میں کیا ہوتا ہے؟ عام حالات میں گناہوں کے نتیجے میں فطرت دب جاتی ہے، پہلے بھولتی نہیں ہے۔ مطلب دنیا میں جا کر دیکھ لیں، کوئی ایسا فرد ہے جس کو عدالت سے نفرت ہو؟ عدالت سے کسی کو نفرت ہے؟ اس کا مطلب ہے میثاق فطرت پہ باقی ہے، کوئی بھولا نہیں ہے۔ یا آپ ایک فرد ایسا دنیا میں دکھائیں جس کو ظلم سے محبت ہو، ہے ایسا؟ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں خداوند عالم نے فطرت بشر میں رکھ کر دنیا میں روانہ کیا تھا وہ ساری کی ساری چیزیں اس کو یاد ہیں، کچھ بھی بھولا نہیں ہے، لیکن وہ خدا نے اس لیے رکھی تھی کہ اسی سرمایہ کے نتیجے میں مزید اپنے آپ کو پروان چڑھانا ہے۔ اور دین کیا ہے؟ دین یہی تھا کہ وہ جو سرمایہ خدا سے لے کے آئے ہو اس سرمایہ کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہو، اور بڑھانے کے لیے راستہ خداوند عالم نے کون سا بھیجا ہے؟ انبیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، کتب آسمانی کو نازل کیا، شریعت کو بھیجا۔ یہ شریعت، کتب آسمانی، انبیاء، اوصیاء، ان کا کام کیا ہے؟ اسی سرمایہ کو کئی گنا برابر کرنا ہے۔ تجارت کرتے ہیں نا بعض لوگ، مال کتنا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا، وہ جب تجارت میں آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دن وہ ملینوں، لاکھ پتی، کروڑوں پتی ہو جاتے ہیں، ارب پتی بن جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ سرمایہ مختصر سا تھا اور مختصر سرمایہ کو کام میں لاتے ہوئے کتنا بڑھا دیا، اربوں پتی ہو گئے۔ اور بعضوں کے پاس میراث میں بہت کچھ ملتا ہے لیکن نااہل ہوتے ہیں، جو ملتا ہے وہ بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ بینی انسان کو جو فطری سرمایہ دیا تھا علم حضوری کی شکل میں، اور وہ موٹے موٹے قوانین دین کے جو خدا نے ہر بشر کی فطرت میں رکھ کے روانہ کیا، وہ کیا تھا؟ ربوبیت کا اقرار تھا، ظلم سے نفرت تھی، عدالت سے محبت تھی۔ یہ سرمایہ تھا۔ اس سرمایہ کو بڑھانے کے لیے خداوند عالم نے انبیاء کو بھیجا، شریعت بھیجی، اوصیاء بھیجے، اور ان کے ساتھ ساتھ علماء کو بھیجا۔ اور علماء جو ورثہ انبیاء بنے، ان کا کام کیا تھا؟ کہ ایسا ایسا اس فطری سرمایہ کو بڑھانا ہے، کئی گنا زیادہ کرنا ہے۔ لہٰذا اس فطرت کے اندر جو خداوند عالم نے علم حضوری رکھ کے بھیجا تھا، اسی علم حضوری کے سائے میں ہمیں علم حصولی کی منازل کو طے کرنا ہے۔ لہٰذا ایک دفعہ خدا کیا کہتا ہے کہ میں نے سرمایہ تمہاری فطرت میں رکھ کر تمہیں دنیا میں بھیجا۔ یہ کون سا سرمایہ ہے؟ علم حضوری۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، عدالت کو رکھ دیا ہے، ظلم سے نفرت کو رکھ دیا ہے، خیر سے محبت کو رکھ دیا ہے، اور شر سے آپ کی نفرت کو آپ کی فطرت میں ہم نے رکھ دیا ہے۔ لہٰذا آپ کو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو برائی کو اچھا سمجھتا ہو یا اچھائی سے نفرت کرتا ہو، جتنا بھی برا ہو لیکن اچھائی سے محبت ہی کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں والدین خود برے ہوتے ہیں لیکن اولاد کو کہتے ہیں یہ کام نہ کرو، اس کا مطلب ہے فطرت پہ باقی ہے، کوئی بھولا نہیں ہے۔ خود سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں، لیکن اولاد کو دوستوں کہتے ہیں یہ کام آپ نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فطرت اپنی اس حالت پہ باقی ہے جس فطرت کو خداوند عالم نے دنیا میں بھیجا تھا۔ آخر میں خلاصہ کریں کہ آیات میثاق یا آیات عہد یا یہ جتنے بھی میثاق خداوند عالم نے لیے، یہ میثاق کیا ہے؟ اس میثاق سے مراد وہ زبانی قول و قرار نہیں ہے، بلکہ انسان کا انسانی شکل میں دنیا میں آ جانا میثاق ہے خداوند عالم کی ذات کے ساتھ، اور فطرت کو لے کر دنیا میں آ جانا یہ میثاق ہے خداوند عالم کی ذات کے ساتھ۔ لہذا انسان جتنے بھی دنیا میں ہوں کوئی بھی ربوبیت کا انکار نہیں کرتا اور کوئی بھی دین کے موٹے موٹے احکام کی مخالفت نہیں کرتا۔ البتہ ذیلی شاخیں ہیں جو ان سے وجود میں آتی ہیں، جن کو پہچاننے کے لیے ہمیں شریعت کی ضرورت ہے، انبیاء کی ضرورت ہے اور ائمہ کی ضرورت ہے کہ خداوند عالم نے اس سارے سلسلے کو ابلاغ بھی کیا، مبعوث بھی کیا، تاکہ انسان اس فطری سرمایہ کو بڑھاتے ہوئے اپنے آپ کو اس منزل کمال کی طرف گامزن کرے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ بس لباس انسانیت پہن کر دنیا میں آ جانا یہ میثاق وجودی ہے خداوند عالم کی ربوبیت کے اقرار کرنے کا۔ لہذا کل قیامت کے دن یہ بہانہ نہ کرنا کہ ہم تو کفار کے گھر میں آئے تھے اس لیے ہم کافر ہو گئے۔ خداوند عالم نے کہا مگر میں نے آپ کو فطرت نہیں دی تھی؟ وہ فطرت سے ہم نے کس کو محروم کیا ہے؟
کسی کو محروم نہیں کیا۔ وہ جب کسی کو محروم نہیں کیا، کل کو یہ بہانہ نہ کرنا کہ چونکہ والد مشرک تھے اس لیے ہم بھی مشرک ہو گئے، مگر ہم نے آپ کو فطرت نہیں دی۔ فطرت ہمیشہ خدا کی طرف تمائل رکھتی ہے یا نہیں؟ فطرت اچھائیوں کی طرف جاتی ہے یا نہیں؟ فطرت ظلم سے نفرت کرتی ہے یا نہیں؟ وہ سب کچھ کرتی ہیں، یہی اقرار تھا، اور کوئی فرد انسانی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اور یہ میثاق کس طرح سے ہے طول تاریخ میں، یعنی جب تک نسل انسانی باقی رہے گی یہ میثاق تکرار ہوتا رہے گا۔ جیسے جیسے بشر کی نسل آگے بڑھے گی، جو جو افراد دنیا میں آتے رہیں گے اسی میثاق کے سائے میں دنیا میں وقوع پذیر ہوں گے، موجود ہوں گے، اور لباس انسانیت میں جو بھی دنیا میں ظاہر ہوگا یہ میثاق ربوبی کے سائے میں دنیا میں ظاہر ہوگا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میثاق سے مراد میثاق فطرت ہے، اور فطرت خداوند عالم نے اس طرح سے دی ہے کہ اس کے اندر کمالات کی صلاحیت رکھی ہے، کمالات کی صلاحیت کو بالفعل میں تبدیل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور جتنی یہ آیات ہیں میثاق کی وہ ساری کی ساری اس میثاق فطرت کی طرف بازگشت کرتی ہیں، اور یہ میثاق انبیاء سے 2 گنا لیا گیا ہے، یعنی میثاق فطرت بھی ہے ان کے پاس، اور میثاق فطرت سے ہٹ کے جو ان سے میثاق لیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ فقط آپ کو بہشت میں نہیں جانا ہے بلکہ اس بشریت کو بھی اپنے ساتھ لے کر بہشت میں جانا ہے۔ مراد یہ نہیں کہ عالم ذر میں ان سے مختصر سی گفتگو تھی، فقط اس لیے کہ آپ اس بات سے آشنا ہو جائیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب مزید مطالعہ کریں گے تو مزید گوشے آپ کے لیے روشن ہوں گے، اور ہم نے فقط اس بات کو شروع کیا ہے انشاءاللہ کہ آپ کے لیے زمینہ فراہم ہو گیا ہو کہ اس تناظر میں انشاءاللہ آپ کے مطالعات جاری رہیں، روایات کی طرف بھی نگاہ، لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہے کہ روایات کی طرف اشارہ کریں، انشاءاللہ اگر کسی اور فرصت میں ہوا تو ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ آپ خود بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔